نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما صلی علیہ فلیقل عبد من ذالک او لیکثر۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود پاک بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے اس پروگرام میں درود پاک کو شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FJ کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صبح بخیر فرمائے، صبح مدینہ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے گیسٹ کا، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ ہمارے وقار بھائی نے پھر کرم فرمایا، وقار بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت ساری پیاری پیاری نعتیں سنانے کے لیے احتشام بھائی بھی آج تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کلام بھی سنیں گے، بہت ساری باتیں بھی کریں گے، اول تاخیر شرکت کیجیے گا۔ آئیے سب سے پہلے قاری صاحب کی زبانی قرآن پاک کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاک کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک کلام کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کلام جب پڑھا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں پر یا جہاں سے بھی ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی مل کر اس کلام میں شامل ہوں اور مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی ہی برکتیں اور لطف انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله مصطفى 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 میرے لفظوں میں شمس و ضحیٰ ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا، میرے لفظوں میں شمس و ضحیٰ ہے، میرے لہجے میں بدر و دجا، مشعل مدحت مصطفیٰ ہوں، مشعل مدحت مصطفیٰ ہوں، ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں، ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں، ان کی زلفوں کی خوشبو سنگھاؤ، ان کے زلفوں کی خوشبو سنگھاؤ، ان کے قدموں کی آہٹ بتا دو، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، یہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانے سخن ہے، یہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانے سخن ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پہ لوٹا دو، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پہ لوٹا دو، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، عشق ہے آگ آنسو ہے پانی، دونوں یکجا ہے عشق نبی میں، عشق ہے آگ آنسو ہے پانی، دونوں یکجا ہے عشق نبی میں، یہ کرشمہ ہے نعت نبی کا، یہ کرشمہ ہے نعت نبی کا، جب کہوں یہ کرشمہ دکھا دو، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، کاش آئے جب ان کی سواری، اے ادیب ان کے قدموں کے نیچے، کاش آئے جب ان کی سواری، اے ادیب ان کے قدموں
قدموں کے نیچے کھینچ کر روح کو تن سے باہر، کھینچ کر روح کو تن سے باہر، اس کی چادر بنا کر بچھا دو۔ مصطفیٰ 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 صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، نعت پاک بھی ہم نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی اسی طرح مدح سرائی کرنے، نبی پاک کی نعتیں گنگناتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہی زندگی اصل میں زندگی ہے کہ جس زندگی میں نبی پاک کا ذکر ہو۔ وہ اعلیٰ اتنی بڑی پیاری بات کہی نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو نبی پاک کا ذکر ہو، نبی پاک سے سچی محبت ہو، یقیناً وہ زندگی ہی زندگی ہے، ورنہ تو کھیل کود ہے۔ اس لیے نبی پاک سے سچی محبت کی علامت بزرگوں نے یہ بیان کی کہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوتی ہے، کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ نعت پاک پڑھنے اور سننے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نبی پاک کی عطا فرمائے۔ ایف جی انسان کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح کا آج کا ٹاپک، سبحان اللہ، میں کیا بیان کروں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اتنا زبردست اور اتنا پیارا ٹاپک ہے، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے، تو مجھے امید ہے کہ پورا پروگرام دیکھے بغیر آپ نہیں رہیں گے۔ آج کا ٹاپک ہی اتنا پیارا ہے، اور آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، ان کی کچھ فضیلتیں، ان کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے باتیں کریں گے، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں ہم آج عرض کرنے جا رہے ہیں، جن کے فضائل پر ہم گفتگو کریں گے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے، بڑی عظیم شخصیت، نواسۂ رسول، سبحان اللہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ امام حسین کیسے ہیں؟ یقیناً اگرچہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے فضائل سے آگاہ کرنا۔ دنیا جانتی ہے ان کا رتبہ، اللہ پاک نے ایسا عظیم ان کو بنایا کہ دنیا ان کے گیت گاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اپنے اس پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے، پروگرام کی رونق کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اس میں نبی پاک کی حدیث بھی لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عادتیں، آپ کی عبادتیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو احادیث میں آقا نے ان کی شان میں ارشاد فرمائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم علی بھائی، آج ایک نئی صبح پروگرام میں بہت ہی پیارا ٹاپک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یہ لیا ہے، اور واقعی میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کے فضائل عوام کو یا لوگوں کو، دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ایسا نام ہے کہ بولتے ہیں نا، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، زمین و آسمان میں ان کے ناموں کے چرچے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضائل احادیث طیبہ میں جو وارد ہوئے ہیں، اس کو سننے سے پہلے مختصر آپ کی ولادت کے حوالے سے جو پیدائش وغیرہ کی جو تاریخ وغیرہ ہیں کہاں ہوئی، اس حوالے سے سن لیتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم ہجری سن 4 کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین اسمانی من اسماء اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں۔ آگے فرماتے کہ ما سمت العرب بہما فی الجاہلیت، یعنی اسلام عرب میں آنے سے پہلے عرب لوگوں نے کبھی بھی اس نام پہ کسی کے نام نہیں رکھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں علی بھائی کہ دنیا وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا نام ہوا ہو حسن اور حسین، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازوں کا ہوا ہے، تو یہ آپ کی شان ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہما ریحانی من الدنیا، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پھولوں کو سونگھتے بھی تھے کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو سونگھنے کے بعد یعنی حسن اور حسین کو سونگھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا ریحانین، یعنی سلامتی ہو تم پر اے دو پھولوں کے باپ، سبحان اللہ۔ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تحقیق کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی تحقیق کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہمیں گستاخی سے بچائیں، ان کی بے ادبی سے بچائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ دو۔ آگے فرماتے ہیں علی بھائی کتنا پیارا جملہ یہ حدیث پاک کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کتنا پیارا جملہ علی بھائی، اور اے مولا جو ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احادیث طیبہ میں آتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب امام حسن اور امام حسین بلکہ تمام اہل بیت اطہار سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں دنیا میں قائم رکھے اور انہی کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے اور کل قیامت کے اندر انہی کی محبین میں ہمارا شمار فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری پیاری احادیث کریمہ ہمارے قاری احمد رضا صاحب نے بیان کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، امام حسین کے حوالے سے جو آپ کی محبت ہے، سبحان اللہ، کتنے پیارے پیارے فرامین میرے آقا نے فرمایا، اور کتنی پیاری فضیلت فرما دی کہ یہ دونوں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے کتنی عقیدت رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کی بھی اگر عمل دیکھیں گے آپ، سبحان اللہ، صحابہ کرام بھی ان حضرات سے اتنی محبت کرتے تھے کیونکہ نبی پاک نے ان کو اپنا پھول فرما دیا۔ نبی پاک کی آل ہیں، نبی پاک کی اولادوں میں سے ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کی بات چلی ہے، سبحان اللہ، تو چونکہ ہم تو اولیاء کرام والے ہیں، صحابہ کرام والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں، تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقار بھائی سے میں چاہوں گا کہ وقار بھائی امام حسین کے فضائل ہم نے کچھ سنے، ساتھ ہی انشاءاللہ مزید فضائل سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ امام حسین کے حوالے سے مزید کچھ آپ کی عبادتوں کا اگر کچھ تذکرہ کیا جائے، تاکہ آج یہ پروگرام کر رہے ہیں ناظرین ہمیں سن رہے ہیں تو صرف ایسا نہ ہو کہ ہم نے فضائل سن لیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تو کر لیا، لیکن عمل کی بات کی جائے تو پھر ہم اس میں کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ کرامتیں اور فضائل تو بہت ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی عبادات، اپنے بزرگوں کے اعمال، ان کا خوف خدا، دین کے لیے قربانیاں، یہ عام طور پر مطلب اتنی بیان نہیں کی جاتی۔ تو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ صرف فضائل نہیں ہوں، فضائل تو ہیں الحمدللہ، اور وہ اتنے فضائل ہیں کہ ہم کتنے بیان کر دیں وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم کچھ سیکھ کر جائیں نا، ان کی عبادت کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، کچھ وہ بھی بیان کریں تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے، ہمارے ناظرین کو بھی کچھ ترغیب ملے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یقیناً جس سے بھی محبت ہوتی ہے
اس کی اطاعت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ تو آج امام حسین، امام ہمام، امام تشنا کام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سن رہے، فضائل ابھی ہم نے سنے، تو سیرت کے بھی کچھ نہ کچھ پہلو آج ہم سنیں گے تاکہ ان کی سیرت پر عمل کا جذبہ بھی بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، ریاضت کا عالم یہ تھا، یقیناً آپ کا پہلے تو دیکھیں کہ کس گھر سے تعلق ہے۔ آپ کا گھرانہ ہی علم و عرفان کا چشمہ ہے، مرکز تجلیات ہے، اور عبادت، تقوی، پرہیزگاری کا سر چشمہ ہے، رشک کائنات ہے، یعنی پورے کائنات کو جس گھرانے پہ رشک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس گود میں تربیت ہوئی، یہ ذرا غور کریں کہ کائنات میں جنہوں نے سب سے زیادہ عبادت کی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک ان جیسا عبادت گزار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑھے، تو ان کی عبادت و ریاضت کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، حج کرنے والے تھے۔ آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں، یعنی دن اور رات ملا کر روزانہ 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ عبادت کا ایسا شوق، اور یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، ریاضت اور استغفار کا شوق، تلاوت قرآن کا شوق، اس کا اندازہ اس سے بھی علی بھائی ہم لگا سکتے ہیں کہ جب 9ویں تاریخ تھی میدان کربلا میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتمام حجت فرمائی، تو صلح کی کوئی امید نہ رہی کہ اب صلح نہیں ہو سکتی، اب تو لڑائی ہی کا موقع ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کل تک مؤخر ہو جائے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ واقعہ کربلا ہوا ہے، 9 تاریخ کو آپ کے یہ جذبات ہے کہ یہ جو لڑائی ہے کل تک مؤخر ہو جائے تاکہ آج کی رات عبادت کے لیے مل جائے، آج کی رات استغفار کے لیے مل جائے۔ اور پھر وہ جو میدان کربلا میں آپ کے رفقا ہیں ان سے بھی آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج رات مل جائے تو خوب استغفار کرنا، خوب عبادت کرنا۔ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، عبادت کا شوق کیسا، عبادت کا ذوق کیسا ہے۔ ادھر یعنی کہ دشمنوں کا ٹولہ سر پر ہے، پتہ ہے کہ کل لڑائی ہونی ہے اور شہید ہونا ہے، کنبے کو بھی شہید ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ کسی مصیبت پریشانی کی فکر ہے۔ اگر فکر ہے، کوئی خواہش ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کی، اتنا ان کا ذوق اور عبادت کا شوق۔ میں لکھا ہے کہ وہ 10 دن، محرم کے 10 دن جس میں آپ کا سفر بھی شامل ہے، میدان کربلا میں آنا بھی شامل ہے، 10 دن میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یعنی سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یعنی یہاں پر آگے انشاءاللہ آپ کی بات کنٹینیو کرنے سے پہلے میں یہاں ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ دیکھیں کتنی ان کی سیرت کا کتنا پیارا پہلو ہے، سبحان اللہ، کہ 10 دن کا جو سفر آپ کا ہے، بلکہ پیچھے سے آپ سفر کرتے آ رہے تھے، یعنی ایک بھی نماز اس میں قضا نہیں ہوئی۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں نا کتنا ہمارے سفر بھی آسان ہے، پلین کے سفر ہیں، بسوں کے سفر ہیں، ٹرین کے سفر ہیں، یا گاڑیاں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے تو بعضوں کا 3-4 گھنٹے کے سفر ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی نماز کوئی آتی ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ علی بھائی یہ بزرگوں کی سیرت ہم کو سکھاتی ہے، سفر ہو یا حضر، خوشی ہو یا غمی، نماز کسی طرح قضا نہ ہو۔ یعنی ان کی سیرت سے یہ سیکھنے ملتا ہے نماز پہلے باقی کام بعد میں۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارا یہ انداز ہو چکا ہے کہ باقی کام پہلے نماز بعد میں۔ ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے یہ سیکھنا ہوگا، عبادت کی طرف آنا ہوگا، شوق تلاوت کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی ہے تھوڑی، اور ان بزرگوں نے مقصد کو سمجھ لیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم سیرت سن رہے، پڑھ رہے، سمجھ رہے، تو انہوں نے بھی، اور ان کے علاوہ دیگر اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا۔ وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی میں جو عرض کر رہا ہوں امام حسین کی عبادات اور ریاضات پر، تو یہ مقصد سمجھ چکے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے، اس لیے عبادت پر اتنا فوکس تھا، آخرت بنانے والے کاموں پر اتنا فوکس تھا۔ لہٰذا ہم سب کو، ناظرین کو بھی چاہیے کہ ہم عبادت، ریاضت اس کو پرائرٹی دیں، اس کو ترجیح دیں، باقی کاموں کو ایڈجسٹ کریں، عبادت پہلے ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا آج ایک تعداد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کون سا مسلمان ایسا ہوگا کہ جو اس بات کا دم نہیں بھرتا ہے کہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کی محبت کا دم بھرتا ہے، ہم ہوں یا کوئی اور ہوں، اگر ناظرین ہیں، ہر ایک ہی یہ دم بھرتا ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین کا نام لینے والے ہیں، جان بھی قربان ہے، گھر بار قربان ہے، سب کچھ یقیناً آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ وہی بات جو ہمارے وقار بھائی نے کہی نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی سیرت کو بھی اپناتا ہے۔ تو امام حسین سے ہم محبت کا دعویٰ کریں، لیکن جب سیرت اپنانے کی بات آئے، اب یہ باتیں کہی جائے کہ امام حسین نمازی تھے، ہے نا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں، کہ جہاں پر مطلب اور یہ سمجھیے کہ شہادت سامنے ہے،
جو ایک اتنی بڑی تعداد ہے اور جو بھی معاملات ہیں، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ شہادت کا وقت ہے، لیکن اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نمازیں پڑھی، پورا کا پورا گھرانہ جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایک طرف ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جمعہ اور عیدین کے علاوہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ علی بھائی، محبت جیسا آپ نے بتایا کہ اطاعت کرواتی ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے بندہ اس کی سیرت پر عمل کرتا ہے، تو محبت صرف نام اس کا نہیں ہے کہ ہم صرف کھچڑا بنائیں اور کھچڑا کھائیں۔ محبت صرف نام اسی کا نہیں ہے کہ ہم سبیلے لگائیں اور لوگوں کو کہ پانی پلائیں، دودھ کولڈ ڈرنک پلائیں۔ محبت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم نیازوں کی دیگیں چڑھائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ معمولات اہل سنت میں سے الحمدللہ ہماری یہ پہچان ہے، مگر ہم نے اس کو یوں سمجھ لیں ایک طریقے سے فرض و واجب سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر کھچڑا نہیں بنایا تو معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جائیں گے، یا اگر فاتحہ نہیں دلوائی، یا اگر دودھ کولڈ ڈرنک نہیں بانٹی، یا سبیلیں نہیں لگائیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ناراض نہیں ہو گئے۔ اور کل قیامت کے دن بھی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے 11ویں کی نیاز کری یا نہ کری، آپ نے 11 ڈیگے چڑھائی کہ نہیں چڑھائی، ٹھیک ہے، آپ نے 36 شریف کی 6 ڈیگے چڑھائی کہ نہیں چڑھائی۔ کل قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ سب مستحبات یعنی کہ ٹھیک ہے۔ باقی نماز یہ اہم ترین فرض ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہے۔ اس کو کوئی آپ الگ مت لیجئے گا کہ یہ معاذ اللہ یعنی کہ FGN چینل والے ہمیں یعنی کہ ان سب چیزوں سے روک رہے ہیں، معاذ اللہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو ہماری نشانیاں ہیں، یہ تو شعار اہل سنت ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں، جیسا کہ امیل سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں نا کہ ہم نیازی بھی ہے نمازی بھی ہے، مگر پہلے نمازی ہے پھر بعد میں نیازی ہے۔ زبردست زبردست، اللہ کرے ہم کو نصیب ہو اور اللہ پاک ہم سب کو یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کیجئے، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا یہاں پر آپ سب رک کر نیت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر آج تک ہمارا خدا نخواستہ نمازیں چھوڑنے کا کوئی سلسلہ تھا، معمول تھا، تو آج انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کا تذکرہ سننے کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آج تک کوئی نمازیں چھوٹی ہے، نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو گزارش کروں گا ان نمازوں کو بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کوئی نماز نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیجئے۔ مزید بھی آگے گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آئیے ہمارے پاس کچھ کلاموں کی فرمائش آئی ہوئی ہے، کچھ نعتیں ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ کال شامل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن عطاری ہے، میں مانگلی آواز اجمیر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے۔ دیکھو جہاں والو رتبہ میرے نبی کا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مناظر عطاری ہے، میں بنگال سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کلام سنائیں گے آپ کو، مزید ایک کال اور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جیسان عطاری ہے، میں اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت شریف سنا دیجیے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ بھی اگر فرمائش کرنا چاہتے ہیں ناظرین تو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو آپ یہ فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو احتشام بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ جو بھی کلام سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کی جو فرمائشیں ہیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ
مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایسا ایک محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارے نبی اس کی بھی کچھ دو اشعار سنا دیجیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تن وہ کاندھوں ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اگر آپ بھی ہمارے نعت خوان سے کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی فرمائش کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا چل رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل الحمدللہ بہت سارے فضائل بھی ہم نے سنے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی عبادت و ریاضت کا جو انداز تھا کس طرح میدان کرب و بلا میں بھی آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی سیرت کے اندر رضا بھائی یہ بھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یقیناً ایک باعث رحمت ہے اور امت کو اتنی عظیم شخصیت ملی لیکن
کتابوں میں آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کے بھی شہرے ہو گئے. تو کیا اس حوالے سے ہے اور وہ کیا معاملہ تھا؟ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، آپ کے والدین کو پتہ تھا، تو اس کے باوجود بھی ان کا کیا انداز تھا اور وہ کیا کچھ معاملہ ہے؟ جی علی بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی خبر بھی بالکل مشہور ہو چکی تھی. جیسا کہ حضرت سیدتنا ام الفضل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے گود میں لیا ہوا تھا. پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیش کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اس کے بعد حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، اشک باری آپ فرما رہے ہیں. تو اس کا سبب پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس فرزند کو شہید کرے گی. اب جیسے حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا تھا کہ کہا کہ اس کو شہید کرے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید کیے جائیں گے یعنی آپ کے مقتل کی جگہ کی سرخ مٹی یعنی لال مٹی بھی لا کر دی ہے. علی بھائی، اس وقت کئی لوگوں نے اس جگہ کی مٹی یعنی کربلا کے میدان کی مٹی اپنے پاس شیشیوں میں رکھ لی تھی، کانچ کی شیشیوں میں، کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو وہ مٹی لال بھی ہو جائیں گے. تو اس طرح کے واقعات الگ الگ طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتے رہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شہادت کی خبریں بچپن سے، ولادت سے ہی مشہور ہو چکی تھی. اچھا علی بھائی، اس میں ایک بات آپ دیکھیں، یہ سمجھو ہمارے لیے بڑی حیران کن والی بات ہے، جیسا کہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑا ہنٹ بھی، اشارہ بھی کیا کہ جب شہادت کا ہونا معلوم تھا بچپن سے تو اس پر پھر کیا کیا. ٹھیک ہے، تو شہادت کی خبر آپ کی بچپن سے عام ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، عرض بھی نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس امتحان سے نہ گزارے. نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یا رسول اللہ ابا جان آپ کا تو فیض ایسا فیض ہے کہ سارا عالم آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا، آپ ہاتھوں کو اٹھا دیجئے کہ میرا بچہ اس مصیبت اور پریشانی کا شکار دوں. مگر حضرت سیدہ فاطمہ بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ریکویسٹ، کوئی عرض و معروض نہیں، نہ دیگر ازواج مطہرات، نہ اہل بیت اطہار، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان، نہ گھر کے دیگر افراد، کوئی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریکویسٹ نہیں کر رہا، نہ عرض و معروض کا کوئی سلسلہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے یہ جو مصیبت و پریشانی کا جو معاملہ ہے، یہ سانحہ، یہ واقعہ ہے، یہ ہٹا لے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جائے. کیونکہ سب کے چہیتے تھے اور چہیتے بھی کیسے تھے، ہم نے شروع میں فضائل سنے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلے مبارک کو چومتے ہوں اس گلے مبارک پر معاذ اللہ یعنی کہ تلواریں چلی ہو تو کتنا دکھ ہوا ہوگا. خیر، اب علی بھائی بات یہ تھی دعا نہ کرنے کی کہ کیونکہ ان کو اس میدان کارزار میں، میدان کربلا میں ثابت قدمی دکھانی تھی، اس وجہ سے دعا نہیں کی. ہاں دعا تو کی گئی مگر کس بات کی دعا کی گئی؟ تاکہ یہ استقامت کا پہاڑ بن کر وہاں پر کھڑے رہیں، تاکہ یہ صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، صبر و رضا کا پیکر بن کر دکھائے دنیا کو. اس بات کی دعا کی گئی کہ کل یہ میدان کربلا میں، مقام صفا و وفا میں صادق و امین ثابت رہے. اس بات کی دعا کی گئی. بالکل آخر میں ایسا ہوا ہی کہ آپ کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ آپ نے پھر بولتے ہیں بے صبری کا بالکل بھی اظہار نہیں کیا. جو بالکل تقدیر میں لکھا تھا یعنی جو ہونا تھا آپ نے بالکل اس کو خوشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبول کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یوں تو علی بھائی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، مگر دو چیزیں تو بالکل خاص طور پر، باتیں تو بہت ساری ہیں، دو چیزیں وقار بھائی خاص طور پر. ایک ہے نماز کی اہمیت کہ آپ نے یوں سمجھ لیں سجدے میں اپنا سر کٹا دیا، لوگوں کو، امت کو یہ پیغام دے دیا. ایک تو پیغام یہ دے دیا کہ دیکھیں یہ سر جھکے گا
تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا, باقی کسی کی بارگاہ میں جھکے گا نہیں. ایک تو یہ پیغام کہ نماز کی اہمیت بتائی, جیسا کہ وقار بھائی نے بھی بتایا کہ آپ نے نمازوں کا کئی معاملہ قضا والا معاملہ نہیں فرمایا. دوسری بات صبر والی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ صبر والی. کتنے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے, یعنی آپ کے جوان بیٹے آپ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے بھتیجے شہید ہو رہے ہیں, خاندان کے دیگر رفقا شہید ہو رہے, حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو, دودھ پیتے بچے کو آپ کے سامنے شہید کر دیا جا رہا ہے, پھر بھی آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, تو ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی مصیبت و پریشانی آ جائے تو ہمیں اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی مصیبتیں آئے, طریقے تو بہت سارے ہیں لیکن ایک طریقہ امیر اہل سنت نے یہ بیان کیا ہے بڑا واضح طور پر کہ ہم سب کو چاہیے مصیبتیں آئے, آزمائشیں آئے اور صبر کا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو کربلا کی طرف لے جائیں. کربلا کے سلطان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو کربلا میں قربانی ہے اس کی طرف لے کے جاؤ کہ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے وہ اس قربانیوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے, ان تکلیفوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. 3 دن تک بھوکے پیاسے, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے, دھوکے سے بلایا گیا, ساتھ میں کوئی چیزیں بھی نہیں ہے کہ جس سے لڑائی کی جائے باقاعدہ. لڑائی کے لیے تو آئے بھی نہیں تھے, اقتدار کے لیے تو آئے بھی نہیں تھے, لیکن پھر جو قربانیوں کا سلسلہ رہا, جو مصیبت آزمائشوں پر صبر کا سلسلہ رہا, تو ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر صبر کریں, امام حسین کی قربانیوں اور ان کی مصیبتوں پر صبر کو لے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. اللہ کرے ہمیں نصیب ہو یہ صبر اور رضا کے پیکر ہم بنیں. مصیبتیں دیکھیں کس کے پاس نہیں آتی ہے, ہر ایک بندے کے اوپر کچھ نہ کوئی مصیبت آتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے پر مصیبتیں نہ آئے, پریشانی نہ آئے. تو واویلا کرنے کے بجائے, چیخ و پکار مچانے کے بجائے, لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے, لوگوں کو یہ گفت سنانے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے سیرت کا مطالعہ کریں. امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پر کتنی بھی مصیبت آ جائے نا, جی ہاں آپ کو لگتا ہوگا میری مصیبت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی مصیبتیں ہیں, کتنی بڑی مصیبتیں ہوں, لیکن تھوڑا سا آپ موازنہ کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں سے, تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو اتنی بڑی مصیبتیں ہیں نا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصیبتیں اور جو مظالم ڈھائے گا نا, اس کے سامنے اتنی سی بھی مصیبت آپ کی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ مصیبتیں دور ہوں گی. بات چلی تھی ابھی ہمارے وقار بھائی, امام حسین کا کربلا کے میدان میں جو معاملہ تھا, تو مجھے اس سے کچھ یاد آیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں گئے تو وہاں پر آپ سے کرامتوں کا بھی ظہور ہوا ہے نا, بہت ساری کرامتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر کچھ کرامت بھی ذکر کی جائے, چونکہ تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے نیک بندے کا, ایک عظیم ولی بھی ہے یقیناً آپ, اور ہر صحابی جو ہے نا ولی بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا ناظرین, ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ جو ولی جو ہے نا وہی ہوگا جو جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ ہے, خواجہ غریب نواز ہے, اعلیٰ حضرت ہیں, یہ جو دیگر بزرگان دین ہیں وہ ولی ہیں. تو وہ بھی بے شک ولی ہیں, لیکن صحابہ کرام بھی ولی ہیں, اور یہ جو اولیاء ہیں ان کی ولایت جو ہے نا دیگر ولیوں سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ان کی بھی کوئی کرامت اگر ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, تاکہ ایک وہ ہے نا کہ مزید دلچسپی پیدا ہوتی ہے, اور ایک اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو الحمدللہ دل مزید ان کی طرف مائل ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے صحابی ہے کہ جو با کرامت ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ سے کئی کرامتوں کا صدور ہوا ہے. میدان کربلا میں بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں, اور کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. یعنی بعد وفات بھی کرامتوں کا ظہور ہوا, بلکہ آپ کی ولادت خود کرامت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان کو ہوئی مدینہ منورہ میں سنہ ہجری 4. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے تو آپ کا مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے. عام طور پہ بچے 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 6 مہینے ہیں. اب علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 شخصیت ایسی ہے جن کی مدت حمل 6 ماہ ہے. ان کے علاوہ کوئی بچہ اس ڈیوریشن میں اگر پیدا ہو گیا تو وہ زندہ نہیں بچا. صحیح ہے. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہی ایک کرامت ہے ایک طرح کی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تھے تو وہاں پر بھی کرامتوں کا ظہور ہوا. آپ جو دعا کرتے وہ مستجاب ہوتی, گستاخ جو ہے وہ انجام کو پہنچتے ہیں. ایک واقعہ اسی طرح کا کربلا کے میدان میں ہوا ہے کہ ایک شخص نے معاذ اللہ گستاخی کرتے ہوئے, بے ادبی کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمے تھے اس کے پاس ایک خندق کھدی ہوئی تھی, اور وہاں پر کچھ آگ بھڑک رہی تھی خیموں کی حفاظت کے لیے. تو وہ وہاں سے گزرا,
इत्माम हुज्जत आप कर चुके थे, अब सुलह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो उसने माज़ अल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये निस्बत की कि तुम्हारे लिए वहाँ से पहले यही आग हो गई है। अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर ये बात बड़ी गिरा गुजरी। आपके जो रफ़क़ा थे, एक आशिक अहले बैत ने इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया कि या इमाम पाक मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस बदलगाम की ज़बान पर तीर चला दूँ, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने ये इरशाद फरमाया कि आगाज़ हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की ज़बान से जो है वो दुआ निकली और आपने ये फरमाया कि या अल्लाह इसको दुनिया ही में जहन्नम दिखा दे, या दुनिया में ही जहन्नम जैसा इसका ठिकाना कर दे। तो वो शख्स जो था वो उस वक्त घोड़े पर सवार था। इत्तेफाक से उसका घोड़ा चलते चलते, यानी यहाँ आपकी दुआ हुई और यहाँ ये चीज़ें सडनली होना शुरू हो गई। वो घोड़ा चलते चलते उसका खड्डे में एक सुराख में पाँव पड़ता है। जो सवार है जिसने माज़अल्लाह गुस्ताखी की है, बेअदबी की, वो गिरता है और ऐसी कंडीशन में गिरता है कि पैर रिकाब में फंस जाता है। अब घोड़ा दौड़ता जा रहा है और ये ज़मीन पर घसीटता जा रहा है, और ये घोड़ा दौड़ते दौड़ते उस खंदक में ले जा छोड़ता है जहाँ पर आग जल रही थी। गोया कि उसका दुनिया में ही आग ठिकाना बन गई। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की दुआ होनी थी जो कि मुस्तजाब है, दुआ कबूल होनी थी, और उसके साथ जो है ये हश्र हुआ, ये मैदान करबला में। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए 10 मुहर्रम यौम आशूरा आप शहीद हुए। उसके बाद आपका सर मुबारक जो है वो माज़ अल्लाह यजीदियों ने जो है उसको घुमाया है कोफे की गलियों में, और तरह तरह के उसके साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत भी की है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो सर मुबारक है इससे भी करामतों का ज़ुहूर हुआ है, और वो यूँ कि सहाबी रसूल हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि जब यजीदी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का सर मुबारक कूफे की गलियों में घुमा रहे थे, तो जब मेरे घर के पास से गुजरे तो मैं बाला खाने पे था, यानी फर्स्ट फ्लोर पे था, और मैंने अपने कानों से सुना कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का सर पाक ने सूरह कहफ की आयत नंबर 9 तिलावत मेरे सामने की। आयत करीमा यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा, जिसका तर्जमा है क्या तुम्हें मालूम हुआ पहाड़ की खो यानी गार और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। अब ये क्या अजीब निशानी थे? असहाब कहफ का वाक़या नाज़रीन आपने कुछ ना कुछ तो सुना होगा, लेकिन एक और आयत करीमा आप रदी अल्लाह तआला के सर मुबारक से जिसकी तिलावत हुई, पहले वो सुनते हैं और फिर इसका फ़लसफ़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जब यजीदियों ने सर मुबारक को नेज़े से उतार कर इब्न ज़ियाद बदनिहात के महल में दाखिल किया तो आपके मुक़द्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान अक़दस पर यह आयत करीमा जारी थी। पारा 13 सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 42, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, और हरगिज़ अल्लाह को बेखबर ना जानना ज़ालिमों के लिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है नाज़रीन और हाज़रीन कि ये असहाब कहफ का जो वाक़या है ये यकीनन एक अजीब चीज़ है कि वो काफिरों से बचकर या दुश्मनों से बचकर जो है इतने बरसों तक सोए रहे और उसके बाद वो जागे भी जिंदा भी मौजूद थे। ये यकीनन अजीब बात है, लेकिन ये और अजीब तर बात है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने शहादत भी पा चुके हैं। एक बात तो ये, खुदा के दुश्मनों ने यहाँ पर नहीं बल्कि आपको जो है वो शहीद किया है, बल्कि इनके नाना जान की उम्मतियों में से लोगों ने बुलाया धोखे से और आपको शहीद किया है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के बाद भी, यानी ये तो बॉडी से जान निकल चुकी ना, इसके बावजूद आपका सर मुबारक तिलावत कर रहा है। फिर एक और रिवायत में ये भी है कि किसी ने देखा कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक जो यानी शहादत के बाद जहाँ रखा गया तो वो रात भर ये एक सिलसिला था इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के सर मुबारक के साथ कि आपके सर से लेकर आसमान तक मुकम्मल नूर का पिलर बना हुआ था और उसके इर्द गिर्द सफ़ेद परिंदे गर्दिश कर रहे थे। तो ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के बाद वफ़ात भी करामतों का ज़ुहूर है। आप साहिब करामत बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तो माशाल्लाह आपने एक दो करामतें बयान की, वरना आपकी करामतें इतनी सारी हैं, चूँकि हमारा वक्त ज़ाहिर है कि महदूद होता है, वरना बहुत सारी करामतें। अगर आप चाहते हैं कि करामतें सुनना तो कोई रिसाले का नाम बता दें। करामात इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा प्यारा रिसाला है, इसमें बहुत सारी इमाम हुसैन की करामात लिखी हुई। तो नाज़रीन, आज ही आप दावत इस्लामी इंडिया का डिपार्टमेंट है मकतबतुल मदीना, आप वहाँ से ही किताब हासिल कर सकते हैं। शेख तरीक़त का ये रिसाला है, आप इसको लें, पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की मोहब्बत मज़ीद दिल के अंदर पैदा होगी, मज़ीद मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। तो ये आज का प्रोग्राम हमारा जो है
امام حسین کے فضائل الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. امام حسین کی کچھ فضائل نبی پاک کی زبانی جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. امام حسین کی عبادتوں کا جو انداز تھا، آپ کی ریاضتوں کا معاملہ تھا، کس طرح مصیبتوں کے وقت میں بھی آپ نے نمازوں کو قضا نہیں کیا، نمازیں پڑھتے رہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک جو سبق ہم کو ملتا ہے سیکھنے کے لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین جو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے آپ لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکایا. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی بندگی میں آگے سے آگے بڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین ہمارے اور ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب کائنات عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ پاک، آج کے پروگرام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان کی. اے اللہ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما، ان کے فیض و برکات سے مستفیض و مالا مال فرما. یا رب کریم عز و جل، اے اللہ جو بیماریوں نے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست و بے روزگار ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں دور فرما. دنیا جہان کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا. لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا.